إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون محترم علماء کرام اور عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو علم دین حاصل کرنے، اسے سیکھنے اور اسے پھیلانے کے لیے چنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے کہ جس نے آپ کا انتخاب کیا ہے اس میدان کے لیے، ورنہ آپ اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں دیکھیں کتنے بچے ہیں، کتنے ساتھی ہیں جو یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پھر اگر پڑھائی اور تعلیم کی طرف رخ کرتے ہیں تو دنیاوی تعلیم کی طرف، عصری علوم کی طرف، انگریزی علوم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ اسی میں اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے لیے لگایا، اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، ورنہ کیا پتہ ہم کدھر چلے جاتے اور کون سی تعلیم حاصل کرنے لگ جاتے یا کون سا کام کرنے لگ جاتے۔ اس کے اندر دنیا اور دین اور آخرت ہر جگہ کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہونا پڑے اور ہم اپنا مقام اور مرتبہ جانیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، یہ سب سے بڑی امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا جو عقل والا ہے، وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، ایک مکلف بندہ ہے۔ اور دوسری بڑی خوبی، اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، وہ اپنی تمام نعمتوں کو ہمارے اوپر نواز رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اگر دیکھیں ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہونی چاہیے وہ ایمان کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا و آخرت میں یا دنیا کے اندر بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں، لیکن یہ ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے ہم اور آپ کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کے بعد جو دوسری سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا
آپ تصور کریں کہ اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے بائی دا برتھ، پیدائشی اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، دوسرے گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو پھر کیا حال ہوتا؟ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سنتے جائیے اللہ رب العالمین کا آپ کے اوپر کیا فضل و کرم ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل توحید میں بنایا۔ آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی بہت سارے طبقے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے افکار ہیں، نظریات ہیں، اعمال ہیں، کیسی سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، بلکہ ایک اندازے کے مطابق 90% سے زیادہ مسلمان شرک اور بدعات میں مبتلا ہیں۔ اسلام کو جانا ہی جاتا ہے مزاروں سے، خانقاہوں سے، جہاں ڈانس کر رہے ہوں، اچھل کود رہے ہوں، جہاں پر قبروں کو سجدہ کر رہے ہوں، ایسے ہی دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے۔ 90% سے زیادہ مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ بلکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ 250 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے لکھا ہے عرب کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر، وہ جزیرۃ العرب جہاں پر اسلام آیا، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نجد اور حجاز کا علاقہ، وہاں کی تاریخ، وہاں کے بارے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، یہ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، جس قدر ان کے یہاں شرک اور بدعات ہیں، یہ ان مشرکان عرب اور کفار مکہ کے مقابلے کہیں زیادہ بدتر حالت ہے۔ جس قدر شرک میں آج کے مسلمان مبتلا ہیں، اتنا تو اس وقت بھی لوگ نہیں تھے۔ نبی کے زمانے میں آپ پڑھتے ہیں جس وقت اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی، اس وقت دنیا تاریک تھی، لوگ شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، کیا کیا چیزیں۔ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی، جنہوں نے لوگوں کو راہ حق کی طرف بلایا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ آج جو لوگوں کی حالت ہے، یہ اس وقت کے مقابلے کہیں زیادہ بدتر حالت ہے۔ اس کو بتلایا، کہا کیسے؟ کہا اس وقت قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب وہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے، نبی کے زمانے میں جو مشرکین رہتے تھے عرب میں، ٹھیک ہے، وہ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے تھے اور دوسروں کی بھی پرستش کرتے تھے، لیکن قرآن میں ہے کہ جب وہ لوگ مصیبت میں پھنستے تھے، بھور میں پھنستے تھے، ان کی کشتیاں جب ڈوبنے لگتی تھیں، وہ جب کسی مصیبت میں آتے تھے تو اس وقت وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ مصیبت کے وقت صرف اللہ ہی بچائے گا، اور ہم جن کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، یہ صرف سفارشی ہیں، یہ سفارشی ہیں۔ کہا کہ دیکھیے وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے، ایک تو مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، غیر اللہ کو اور ان کے جو دیگر معبودان ہوتے تھے ان سب کو بھول جاتے تھے، اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جن کو پکارتے ہیں یا جن کے نام پہ ذبیحہ وغیرہ کرتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، سفارشی کے طور پر، یعنی چاپلوسی کے طور پر کہ اللہ کے بزرگ لوگ ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ کہ آج کے جو مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ پہلی چیز تو یہ مصیبت میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے ہیں،
کہ اس وقت تو کم سے کم جب مصیبت آتی تھی تو اللہ کو یاد کرتے تھے اور خالص اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن آج کے جو ہیں یہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ابھی ایک لیٹسٹ حادثہ جو ایران میں پیش آیا، ہو سکتا ہے سنے ہو آپ لوگ، وہاں کا جو صدر تھا اور حکومتی کچھ اہلکار 6-7 وہ سب ایک ہیلی کاپٹر سے حادثہ ہوا، وہ گر گئے، اسی میں سب جل کے مر گئے۔ اس کے جو ویڈیو آئی ہے سب اندر کی، اور اس واقعے کو لے کر کے جو وہاں پہ ایران وغیرہ میں جنازہ کے دور وہاں جو ماتم وغیرہ کرتے ہیں، بڑی تعداد بستی ہے مسلمان کے نام پہ، ایران ہے، عراق ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، ہر جگہ سب، اور وہی صرف نہیں، ادھر بر صغیر میں بھی، ہند پاک میں بھی سب چاہنے والے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ویڈیو اندر کی، خاص اس کے اندر جو لوگ تھے، خاص طور سے جو اس کا صدر تھا ابراہیم رئیسی، اس کی جو آواز آ رہی آخری وقت میں، وہ کس کو پکار رہا ہے؟ وہ مر رہا ہے جل کر کے، اور اس سے جو آواز آ رہی ہے یا علی یا حسین یا رضا، کہتے وہ عبد الرضا، اس کا جو لقب تھا عبد الرضا۔ عبد الرضا کون تھا؟ ان کے ایک امام ہے، مانتے ہیں، معصوم امام مانتے ہیں، امام مانتے ہیں وہ، اور ان کے یہاں پتہ نہیں کیا کیا عقیدے ہیں، جو حقیقت ہے وہ بتا رہے ہیں، ریئلٹی۔ وہ مرنے جا رہا ہے، مرتے وقت جس کو آدمی کو یقین ہے، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اب مرنا ہے، تب مرنا ہے، جاگنے کا عالم ہو، اس وقت حکم بھی ہے کہ وہاں اگر ہیں آپ تو لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے سن کے وہ بھی کہلوانا نہیں چاہیے، لیکن سامنے پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث ہے کہ جس کا کلمہ آخری مرتے وقت لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ خاتمہ بالخیر کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو توحید اصل ہے کہ توحید پر خاتمہ ہونا، لوگ دعا کرتے ہیں، ہر مسلمان دعا کرتا ہے کہ اللہ جو ہے توحید پر ہمارا خاتمہ۔ وہ آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ مصیبت ہے، لیکن وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے، ایک ساتھ 3 لوگوں کو پکار رہا ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے، نہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور نہ ہی وہ یا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو بھی نہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے، وہ اپنے جو دوسرے غیر اللہ ہیں ان کو پکار رہا ہے، جن کو وہ اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، یا علی یا حسین یا رضا، ان لوگوں کو پکار رہا ہے۔ تو یہ مصیبت کے وقت دیکھیں غیر اللہ کو پکار رہے۔ اور دوسری جو ویڈیو آئی ہے اس کو جو لوگ سرچ کر رہے تھے کہ کہاں گرا، ایک جنگل میں، کہیں پہاڑی جنگلی علاقہ تھا، وہاں پہ گر گیا تھا وہ ہیلی کاپٹر، کیسے گرا واللہ عالم۔ لیکن جو ٹیم سرچ کرنے والی وہاں گئی، اس کی بھی ویڈیو آئی، جو لوگ سرچ کرنے گئے تھے جب دیکھے کہ کسی کی لاش وہاں جل کے پڑی ہوئی ہے، کسی کی وہاں اوندھی منہ پڑی ہوئی ہے، تو وہاں جو پہنچے ہیں وہ لوگ، تو ان کی آوازیں آ رہی ہے، وہ لوگ جو ہے یا علی یا حسین کہہ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کے لیے بھی مصیبت ہے وہاں پہ۔ تو یہ ایک میں مثال میں دے رہا ہوں، ورنہ یا علی یا حسین والے بھی ہیں، یا قادر والے بھی ہیں، اور معین الدین چشتی والے بھی ہیں، غریب نواز والے، اور کیا کیا والے، چھوٹے چھوٹے جو ہے پیروں کو، فقیروں کو پکارتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھیں ایسا یہ لوگ مشہور کر دیا ہے کہ غیر اللہ پر عقیدہ لوگوں کا مضبوط ہو جائے۔ واقعہ، من گھڑت واقعہ بیان کرتے ہیں باقاعدہ کہ ایک آدمی مرید اور پیر ان کے یہاں چلتا ہے، تو مرید عبد القادر جیلانی اور جنید ان کے یہاں ایک صوفی گزرا ہے بہت بڑا، تو ان کا نام لے کر کے وہ وہیں عراق میں بصرہ کے پاس ندی ہے، وہ پار کر رہا تھا، لیکن اس کو بتایا تھا کہ میرا نام لے کر کے تم اسی کے اوپر سے چلے جانا، تم کو کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ بندہ پانی پہ چل کے جا رہا ہے، یا جنید کہہ کر کے، اور پانی پہ چل رہا ہے باقاعدہ، لیکن وہ جو بیچ ندی میں پہنچا تو شیطان نے اس کو بہکا دیا، اور وہ جنید کا نام بھول گیا، تو یا اللہ کہنے لگا، تو پھر وہ وہاں ڈوبنے لگا۔
جب اس نے یا اللہ کہا تو ڈوبنے لگا، تو پھر اس کو یاد آیا کہ شیطان کا وسوسہ ہے، فوراً اس کو جنید یاد آ گئے، پھر وہ جنید کا نام لینا شروع کیا تو پھر وہ آرام سے نکل گیا۔ آپ دیکھیں یعنی غیر اللہ پر کیسا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو کیسا سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور توحید سے بھٹکانے کے لیے کیسے کیسے واقعات بتلائے جاتے ہیں۔ بریلیوں کا تو پورا ایک طبقہ ہے جو یہی سب خرافات لوگوں کو بتا کے ان کے ذہن میں بھرتا ہے، اور جو غیر اللہ جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں انہیں، ان کو ایسا بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، قطب الاقطاب، اولیاء اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ایسا کہ لگ رہا ہے یہی پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، پورا اختیار صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت میں بھی پورا اختیار انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کسی کے دامن کو پکڑ کے وہاں وہ ہو جائے گا، اور جنت میں کسی کے پیچھے جائے گا، اسی کے پیچھے چلے جائے گا، ہاتھ پکڑ کے، کوئی دامن پکڑ کر کے، کوئی سر پکڑ کر کے، کوئی کان پکڑ کر کے، وہ لوگ دوسروں کے ذریعے سے چلے جائیں گے، یعنی اپنا کوئی سہارا نہیں، جو اللہ کو اس قدر بھولے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو وہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ کتنا زیادہ عقیدہ خراب ہے لوگوں کا، توحید کس طریقے سے گم ہے۔ تو یہ جزیرۃ العرب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے ان لوگوں کا عقیدہ خراب ہے آج، یعنی اس وقت سے لوگ آج جو ہے زیادہ گئے گزرے۔ وہاں پر ایک درخت، بہت بڑا درخت تھا نجد کے اندر، وہی علاقہ ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا۔ وہ درخت کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس درخت کے پاس آنے، وہاں بیٹھنے اور یہاں عبادت کرنے سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس درخت کو پکڑتا تھا آدمی، جس کی شادی نہیں ہوتی تھی اس کی شادی ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے یا فحل الفحول ارید الزوجہ قبل الحول، کہ میں فحل الفحول مطلب تو بہت بڑا فحل ہے۔ فحل معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں لوگ انڈو بولتے ہیں۔ تو میں 1 سال سے پہلے میں چاہتا ہوں میری شادی ہو جائے، اور جس عورت کے بچہ نہیں ہوتا تھا وہ بھی پکڑ کر کے یہی بات بولتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے 1 سال کے اندر بچہ ہو جائے۔ یہ عقیدہ رکھتے تھے، یعنی مطلب اولاد دینے والا یا شادی کرانے والا جس کی نہیں ہو رہی ہے تو درخت سے ہو جائے گی کیا؟ اور اسے بڑے بڑے عقیدے وابستہ کر رکھے تھے، جو سب کچھ اللہ سے مانگنا چاہیے وہ سب درخت۔ دیکھیے درخت کیا، وہ انسان بھی نہیں ہے، جمادات ہے، تو جمادات، نباتات جیسی چیزوں کے ساتھ وہ لوگ شرک کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے اختیارات ان کو دے رکھے تھے، ان کو انہوں نے کاٹ ڈالا، اس درخت کو کاٹ دیا۔ جب آل سعود سے انہوں نے اتفاق کیا، اور ان کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے دعوت کا کام، توحید کا کام کیسے کیا، انہوں نے تعلیم حاصل کہاں کہاں کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا اپنے علاقے میں کیسے شرک و بدعت عام ہے، تو انہوں نے کیسے کوشش کی ہر طرح سے، انہوں نے کیسے وہاں پہ اس وقت چھوٹے چھوٹے علاقوں کے امیر ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی عمارتیں تھیں، تو وہ جاتے تھے، ملتے تھے، اور ان کے سامنے بات رکھتے تھے کہ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اور تمہاری ماتحتی میں جو لوگ رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب حساب لے گا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، شرک و بدعت عام ہے، اللہ نے جس مقصد سے تمہیں پیدا کیا ہے اس مقصد سے سب ہٹے ہوئے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بعض لوگ لیعبدون یعنی عبادت کرنا، توحید لیوحدون، تاکہ وہ مجھے ایک سمجھیں، یعنی میری خالص عبادت کرے، تنہا میری عبادت کرے، اس لیے میں نے پیدا کیا، اس لیے نہیں کہ جو ہے مجھے چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کریں جا کر کے۔ تو پھر وہ لوگ بات مانتے تھے اور شیخ کو پورا موقع دیتے تھے، وہ دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔
لیکن سب سے آخر میں جنہوں نے پناہ دی اور جن سے معاہدہ ہوا، ہر حالت میں انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم کبھی بھی ہٹیں گے نہیں، ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، چاہے ہماری حکومت ہی ختم ہو جائے، ہماری عمارت ہی چلی جائے۔ اور دوسروں نے وعدہ کیا، لیکن جب باہر سے دباؤ پڑا تو ان کو ہٹا دیا۔ لیکن جب محمد بن سعود رحمہ اللہ نے وعدہ کیا ان سے، یہ واقعہ ہے 1744 کا، 1744 میں یا عیسوی میں، 1744 عیسوی میں معاہدہ ہوا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور امام محمد بن سعود رحمہ اللہ دونوں کا معاہدہ ہوا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ جو بھی دین کی باتیں ہوں، عقیدے کی، توحید کی لوگوں کو بتائیں، اور جہاں جیسی ضرورت ہو میرا ساتھ لے، میں بھی ساتھ میں ہوں، ہمارا خاندان ساتھ میں ہے، ہماری پوری فوج آپ کے ساتھ میں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ ہر میدان میں، تعلیم کے میدان میں لوگ دور دور سے آتے تھے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے چھوٹا چھوٹا رسالہ، چھوٹی چھوٹی پمفلیٹ، کتاب بھی لکھنا شروع کیے، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو بدنام کر رہے تھے۔ تو جتنے علاقے میں عمرا رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے رئیس اور امیر ہوتے تھے، اور جو علماء ہوتے تھے پائے جاتے تھے مکہ مدینہ میں، حجاز کے اندر، تہامہ کے اندر، نجد کے اندر، عراق کے اندر، بصرہ کے اندر، مختلف جگہوں پر عرب کے اندر جہاں جہاں شرک و بدعت عام تھے، وہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کر کے بھیجتے تھے اور اپنا عقیدہ، اپنا موقف بیان کرتے تھے کہ میرا مقصد اصل کیا ہے۔ نبی کے دور میں جس طریقے سے اسلام آیا تھا اور صحابہ کرام نے جیسے لوگوں تک پہنچایا آپ کی بات کو پوری، وہی میرا مقصد ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں انہوں نے ساری چیزیں وہاں سے شرک و بدعت کے جو اڈے تھے سب کو ختم کر دیا نجد کے اندر۔ اور 1924 کے اندر جب تیسری جو ان کی حکومت آئی ملک عبدالعزیز کی قیادت میں، 1902 میں حکومت آئی، لیکن حجاز پر جو قبضہ ہوا ہے 1924 کے اندر۔ 1924 کے اندر جب یہاں حجاز پر انہوں نے قبضہ کیا ملک عبدالعزیز نے، یہاں پر آل شریف رہتے تھے، یہ سارے شرک اور بدعت اور خرافات میں مبتلا تھے۔ یہاں پر جب آل سعود کا قبضہ ہوا تو دیکھیں یہاں پر مکہ مدینہ کے اندر سے بھی جتنے سارے اڈے تھے شرک اور بدعت کے، جتنے مزارات تھے بقیع الغرقد کے اندر، مقبرۃ المعلی کے اندر مکہ میں جو ہے، اور بقیع جو مدینہ کے اندر ہے، اور بھی آس پاس میں جو شرک کے اڈے تھے مکہ مدینہ کے اندر، طائف کے اندر، جدہ کے اندر بڑے بڑے مزارات تھے، سب کو ختم کر دیا۔ سینکڑوں صحابہ کے نام پر مزارات انہوں نے بنا رکھے تھے، انہوں سب کو برابر کر دیا، ختم کر دیا۔ آج آپ جا کے دیکھیں پورے جزیرۃ العرب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کا کیا اثر ہے۔ جو توحید کا عالم لے کر کے وہ نکلے تھے، آج پورا پاک ہے۔ ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ممالک میں، افریقہ میں بہت سارے ممالک ہیں، عراق ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے، اور دوسری جگہوں پہ آپ چلے جائیں، عالم اسلام کے اندر آپ جہاں بھی جائیں گے کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پر شرک اور بدعت کے اڈے نہ ہوں۔ ہر جگہ آپ کو ملیں گے، مزارات ملیں گے، یہ بابا، پیر، مرشد اور کیا کیا ساری چیزیں۔ تصوف نے تو سب کچھ دے دیا، شیعوں سے دوستی کر کے سب کچھ شیعوں سے آیا، تصوف اور شیعیت، تشیع سے سب کچھ آیا۔ تشیع اور تصوف ان دونوں نے اسلام کا تہیہ پاچا کر دیا ہے۔ آپ عربوں میں جا کر کے دیکھیں کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی سوائے مساجد کے، جہاں پہ صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں پر توحید کا درس ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کو سکھایا جاتا ہے۔ پورے جتنے جزیرۃ العرب میں جتنے ممالک ہیں وہاں پر آپ چلے جائیے، سب وہاں پر اثر ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کا، اور آج بھی وہ اثر ہے۔ جو دوسرے بہت ساری برائیاں جو اخلاقی ہیں، انسانی ہیں، وہ سب ہوتی ہیں، ہر جگہ جیسے ہیں وہاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے شرک وہاں پر نہیں آپ کو ملے گا۔
بدعات اور خرافات اور تقلید کی وجہ سے جو برائیاں ہوتی ہیں وہ سب نہیں وہاں پہ، وہاں پر توحید کا غلبہ ہے۔ ایک چھوٹا معمولی بچہ بھی اگر کوئی شرکیہ کام ہوگا تو دور بھاگے گا۔ وہ لوگ اتنا جو ہے توحید سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سربلند رکھا ہے اسی وجہ سے۔ تو توحید، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو توحید کی نعمت ہے یہ ہم کو ملی ہوئی، یہ آپ کو حاصل ہے، آپ اہل توحید میں سے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ آپ انسان ہیں، آپ مسلمان ہیں، اس کے بعد آپ موحد ہیں، یہ بھی امتیاز ہے، کیونکہ مسلمان مختلف طریقے سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گرچہ ایک واقعہ ہے، مہاتما گاندھی جسے جانتے ہیں آپ لوگ، ہندوستان کے، اور بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے قانون بنایا ہے، ہندوستان کا جو دستور ہے، دستور ہند، ان کی رہنمائی میں اس کو بنایا گیا ہے۔ وہ کون تھے؟ بھیم راؤ امبیڈکر تھے، جنہوں نے، وہ گرچہ وہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے ہندو دھرم کے اندر، جس کو ہم شودر کہتے ہیں، ہریجن کہتے ہیں، اس شودر سے جو ہندوؤں کے اندر جو طبقاتی نظام ہے کہ سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ برہمن ہوتا ہے، اس کا کام ہے لوگوں کی قیادت کرنا، تعلیم حاصل کرنا، اور دھارمک جو کتابیں ہیں وہی صرف پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کو تعلیم وہی دے سکتے ہیں، وہی پڑھ سکتے ہیں، وہ سب سے اونچا طبقہ مانا جاتا ہے ان کے یہاں۔ برہما کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، بتائیے، وہ ان کے اپنے عقائد ہیں۔ اس کے بعد چھتری ہے ان کے یہاں، وہ سینے سے پیدا ہوا ہے، تو ہر جگہ سے پورے بدن میں سے پیدا ہوا ان کے یہاں۔ چھتری سے ان کا کام ہے حفاظت کرنا، رچھا کرنا، ملک کا رچھا کرنا۔ تیسرا طبقہ جو ان کا ویش کا ہے، ان کا کام ہے لوگوں کے مطلب پیٹ پالو، پیٹ پالنے کے لیے، کھانے کے لیے جو سب کام ہوتا ہے، یہ لالا ہے، بنیا ہے، اور جو دوسری برادری کے لوگ ان میں بہت سے ہوتے ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں، کھانے پینے کا جو سامان مہیا کرتے ہیں، تاجر پیشہ لوگ ان کے یہاں جو ہوتے ہیں وہ اسی کیٹیگری سے، ویسٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو طبقہ ہے جو پیر سے پیدا ہوا ہے، اور ویسٹ جو نہیں بتایا، یہ ران سے پیدا ہوئے ہیں، ویسٹ۔ اور یہ جو چوتھا طبقہ ہے ان کے یہاں شودر ہے، اس کو انٹچیبل بولتے ہیں۔ وہ کون سا، وہ ان کا کیا کام ہے؟ وہ پیر سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کام ہے صرف خدمت کرنا، اور ان کے لیے طرح طرح سے سخت سزائیں، اگر وہ گیتا کو سن بھی لیا تو کان میں اس کے سیسا ڈال دیا جائے گا، پلا دیا جائے گا، گرم سیسا۔ ان کا صرف کام ہے خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرو، بس تم خادم بن کر کے رہو۔ تو یہ انسانوں کو انہوں نے طبقاتی نظام میں بانٹ رکھا ہے۔ تو یہ جو بھیم راؤ امبیڈکر تھے وہ تو انگریزوں کے زمانے میں تھے، پڑھ لے گئے، ہندوستان میں وہ پیچھے بیٹھ کر کے پڑھتے تھے، بہت تیز تھے، وہ چلے گئے لندن چلے گئے پڑھنے کے لیے، وہاں سے انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی، قانون کی پڑھائی حاصل کی، اور وہ انگریزوں کے دور میں کام کرتے تھے حکومت کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے جب ہندوستان آزاد ہوا تو انہوں نے قانون بنایا، دستور بنایا، اس میں انہوں نے حصہ لیا، اور سب سے جینیس تھے، ماہر انسان تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں دلی میں جہاں رہتا تھا، جس آفس میں رہتا تھا، وہ سب سے بڑے تھے، لیکن وہاں پہ آفس میں کام کرنے والا جو آدمی تھا وہ برہمن تھا، تو اس کا کام تھا لوگوں کی خدمت کرنا، پانی پلانا، جو کہیں وہ کرنا۔ تو دوسرے لوگوں کو وہ پانی جب دیتا تھا تو ہاتھ سے ڈائریکٹ دیتا تھا، اور یہ بھیم راؤ امبیڈکر چونکہ یہ شودر تھے، حالانکہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑے تھے، ان کو جب وہ پانی پلاتا تھا تو ٹیبل پہ لے جا کے رکھ دیتا تھا، ان کو ہاتھ میں نہیں دیتا تھا، ڈائریکٹ ہاتھ میں نہیں دیتا تھا، وہ جا کے ٹیبل پہ رکھ دیتا تھا۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے کاؤنٹ کر لیا، ملاحظہ کر لیا، تو اس سے پوچھا انہوں نے تنہائی میں کہ میں نے ایک چیز کاؤنٹ کی ہے، تم سے نوٹس کی ہے کہ جب تم دوسروں کو پانی دیتے ہو تو ڈائریکٹ ہاتھ میں دیتے ہو، اور جب میں مانگتا ہوں تو لا کر کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہو، کیا ماجرا ہے؟
ایسا ہے جان بوجھ کے ایسا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں سر میں جان بوجھ کے ایسا کرتا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا سر میں برہمن ہوں اور آپ شودر ہیں، تو میں ڈائریکٹ آپ کو ہاتھ میں نہیں دے سکتا ہوں پانی، اس لیے میں ٹیبل پہ رکھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا مقام پا کر کے بھی میں یہاں پہ شودر بنا ہوا ہوں، ایک معمولی آدمی جو ہے وہ مجھ سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، مجھے ہاتھ میں ڈائریکٹ پانی نہیں دے رہا ہے اس لیے کہ میں شودر ہوں۔ انہوں نے فوراً آفس چھوڑ دی اور سب کچھ چھوڑ دیا اور کہا میں اپنی سیاسی پارٹی بناؤں گا اور اپنے قوم کو میں اونچائی پہ لے جاؤں گا۔ تو انہوں نے بہرحال مہاراشٹر کے تھے، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی، اور بھی یو پی میں بھی پارٹی بنائی گئی انہی کے لوگوں نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں کبھی نہیں گئے، نہ وہاں کسی بھی سرکاری بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی تھیں، لیکن وہ کبھی نہیں جانتے۔ وہ کہتے تھے کہ میں پرائم منسٹر بن کر کے آؤں گا تو آؤں گا، نہیں تو نہیں آؤں گا، میں ڈائریکٹ میں پرائم منسٹر بن کر کے آؤں گا۔ جو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ دھرم ہی کو، ہندو دھرم ہی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ اسلام لانا چاہتے تھے، اسلام کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا، انہوں نے قرآن حدیث یا سیرت وغیرہ کچھ پڑھا ہوگا، تو انہوں نے مطالعہ کیا تو اس کے بعد اسلام لانا چاہتے تھے، لیکن گاندھی نے ان کو بھٹکا دیا۔ کہا کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ یہ اصل بات ہے آپ لوگوں کو سننے کی۔ تو کہا کون سی اسلام؟ اسلام تو ایک ہوتا۔ کہا نہیں، تم بریلوی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو کہ دیوبندی اسلام کی، شیعہ اسلام کی، وہابی اسلام، کون سا اسلام؟ سب کے طریقے الگ الگ ہیں۔ کہا کیا وہاں بھی ہندوؤں کی طرح سے الگ الگ ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا تب ہمیں اس دھرم میں نہیں جانا ہے۔ تو پھر وہ بدھسٹ ہو گئے، بدھ دھرم کو انہوں نے قبول کر لیا، اور ان کے ساتھ بتاتے ہیں 50,000 جو نچلے طبقے کے ہندو تھے، 50,000 لوگ مسلمان بدھ بن گئے، بدھسٹ ہو گئے، 50,000 ان کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہاں پر گاندھی نے بھٹکا دیا، ورنہ مسلمان ہو جاتے وہ، اس نے غلط بتایا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں میں جو یہ اختلافات ہیں یہ فکری اور عقدی اعتبار سے اختلافات ہیں، طبقاتی اختلافات نہیں ہیں جیسے ہندوؤں میں۔ مسلمانوں میں کوئی بھی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ان کے یہاں وہ نظام نہیں ہے شودر والا۔ مسجد کے اندر کوئی بھی آئے، پہلی صف میں جو پہنچ گیا، تو ایسا نہیں کہ اس کو جو ہے ہندوؤں کی طرح سے باہر رکھا جائے گا یا پیچھے رکھا جائے گا۔ تو اس نے بہرحال غلط رہنمائی کی، وہ غلط گائیڈ کیا اسلام سے، چونکہ اسے دشمنی تھی۔ بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے، بہت سارے لوگ بہت بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ خاص پرخاص رکھنے والا انسان، اور جو ہندوستان کی تقسیم اور کس ڈھنگ سے کی گئی ساری چیزیں، تو بہرحال وہ سب تاریخ سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہاں دیکھیے مسلمانوں کے اندر کیسا جو ہے پورا الگ الگ نظام ہے سب کا۔ اس میں جو اہل حدیث ہیں، اہل حدیثوں کا جو سسٹم ہے کہ ان کے یہاں سب سے پہلے توحید ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف توحید کی بات کرتے ہیں، عمل میں یہ سب جھوٹے ہیں۔ عمل میں سب برابر ہیں، دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں ان کے یہاں بڑی کوتاہی ایسا ویسا، دوسروں کے کیا نہیں کوتاہی ہے، سب کے یہاں کوتاہیاں۔ ہمارے یہاں بھی، ہمیں بھی اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے، ساری چیزیں ہیں، اخلاقیات اعتبار سے اور دوسری چیزوں کے اعتبار سے سب صحیح ہے، لیکن کیا دوسروں کے یہاں نہیں ہے؟ سب کے یہاں ہے۔ جو برائیاں اپنے یہاں ہیں سب کے یہاں ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھیے، ابھی دیکھیے لوگ ہائی لائٹ کریں گے یہ سعودی کے اندر یہ ہو رہا ہے، سنیما کھل گیا، کیا ہو گیا، کیا ہوگا، وہاں دیکھو یہ برائی ہو رہا ہے، او دیکھو وہاں پہ جو ہے کل جو ہے وہاں پہ ناچ ہو رہا تھا، وہاں پہ کل یہ ہو رہا تھا، وہاں پہ پرسوں یہ ہو رہا تھا۔ وہ سب سارے جتنی بھی برائیوں کا ذکر وہ لوگ کریں گے، جتنی بھی برائیوں کا، آپ لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ اخلاقیات سے ہوگا، سب کا تعلق اخلاقیات سے ہوگا۔ لیکن توحید میں کوئی نہیں غلطی نکال سکتا ہے۔ دوسروں کے یہاں
اخلاقیات میں بھی گڑبڑی ہے، وہ سارے جرائم، وہ ساری برائیاں، وہ ساری کمیاں اور کوتاہیاں جو اہل حدیثوں کے اندر ہیں، جماعتی اعتبار سے، تنظیمی اعتبار سے، جماعتی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے جو ساری کوتاہیاں کمیاں عمل اور اخلاق میں اہل حدیثوں کے یہاں ہے، وہ سب کے یہاں ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ہے؟ اخلاق اور عمل میں جو کوتاہی اہل حدیث جماعت میں سب کے یہاں ہے، ساری، سب، کوئی ایسا نہیں ہے، کمی بیسی ہو سکتی ہے لیکن سب کے یہاں ہے۔ لیکن دوسری طرف جو امتیاز ہے، جو آخرت کے اندر جو کامیابی کا ضامن ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ توحید ہے، وہ توحید ہے، وہ عقیدہ اور منہج ہے، وہ سنت کی پابندی ہے۔ وہ کس کے یہاں؟ وہ اہل حدیثوں کے یہاں ہے۔ اس میں کوئی نہیں برابری دکھا پائے گا۔ اہل حدیثوں کے یہاں توحید ہے، دوسروں کے یہاں شرک اور بدعت ہے۔ اہل حدیثوں کے یہاں اتباع سنت ہے، دوسروں کے یہاں تقلید ائمہ ہے۔ وہ اپنے اپنے ائمہ کے ساتھ خوش ہیں، اپنے اپنے پیر اور مرشد کے ساتھ خوش ہیں۔ ابھی تو جو مرشدین ہیں، یہ روافض اور جماعت اسلامی، اخوانی، ان کے یہاں اور زیادہ کٹر تقلید ہے، فرقہ پرستی حد درجہ ان کے یہاں ہے، لیکن یہ دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، اپنی طرف نہیں دیکھتے۔ ان کا جو مرشد ہوتا ہے اس کی بات وہ ایک دم فوجیوں کی طرح مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ جسے ایک کمانڈر ہوتا ہے، فوجیوں کو باقاعدہ حکم ہوتا ہے تم کو کچھ نہیں سننا ہے، جو بولے ویسے ہی کرنا ہے، کچھ سوچنا نہیں ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا، روافض ہوں، اخوان المسلمین کے لوگ ہوں یا جماعت اسلامی کے مودودی فرقے والے ہوں، ان کے یہاں سیم ایسے ہی آرڈر ہوتا ہے۔ اپنا جو مرشد ہے جماعت کا، تنظیم کا، وہ کہہ دیا کچھ بھی، ہمیں وہی دیکھنا ہے، وہی سننا ہے، کسی کو کچھ نہیں سننا ہے۔ یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے اصولوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ کٹر پنتھی، اس سے زیادہ اندھ بھکتی، اس سے بڑی اندھی تقلید اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کٹر پنتھی، وہ اندھی تقلید دیوبندیوں اور بریلیوں کی یہاں بھی نہیں ہے جو اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی والوں کی یہاں ہے۔ ان کا کوئی مرشد اور کوئی پیر اگر صحابہ کرام کو کوئی غلط کہہ دیا، کسی نبی کو برا کہہ دیا ہے، کسی نے کوئی غلط عقیدہ بنا لیا ہے، یہ اس کی تائید کریں گے باقاعدہ، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے جوابات دیں گے، لیکن اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ وہ یہی کام تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اہل حدیثوں کے یہاں یہ امتیاز ہے۔ کون سا امتیاز ہے؟ توحید، عقیدہ، اتباع سنت، شرک پہ رد، بدعت اور خرافات پہ رد، جتنے جو ہے غلط عقائد، نظریات اور باطل افکار جو پیدا ہوتے ہیں نت نئے، ان پر فوراً رد کرنا، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی مصالحت نہیں، کوئی بھی باطل عقیدہ ہو، باطل فکر ہو، باطل نظریہ کوئی بھی آئے، فوراً ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہو فوراً بولتے ہیں ہاں انہوں نے یہ کیا، غلط کہا۔ یہ نہیں کہ ارے بہت بڑے آدمی، چھوڑو جانے دو، ڈاکٹر اسرار ہے، کون کیا کہے گا، اتنے بڑے موٹیویشنل اسپیکر تھے، یہ تھے وہ تھے۔ ارے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی وجہ سے کتنی گمراہیاں ہوتی ہیں۔ جتنے بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے اتنی بڑی گمراہی وہ لا کر کے دنیا میں پھیلاتا ہے۔ ارے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والا جو اہل حدیث جماعت کو بدترین فرقہ کہے، اور جتنے دیوبندی اور صوفیت میں ڈوبے ہوئے خرافاتی قسم کے لوگ، حتیٰ کہ خمینی مردود جس نے جو ہے موجودہ دور میں سب سے بڑا فتنہ پیدا کیا، صحابہ کو کافر کہنے والا، امہات المسلمین، امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کو گالی دینے والا، اس کو جو ہے جو آیت اللہ کہنے والا، یہ ڈاکٹر اسرار، اس کا نام جو ہے بڑی ہی محبت سے لینے والا، اور یہ کہنا کہ انہوں نے جو کر کے دکھا دیا ہے ایران کے اندر، پورا عالم اسلام جو ہے آج تک نہیں کر پایا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں آیت اللہ کہہ کر کے خمینی مردود کو، اور باقاعدہ اس کے مزار پہ ہی گئے۔ اس کا مزار بنا ہوا ہے بہت بڑا، کروڑوں کا بنا ہوا مزار اس کا خوبصورت، وہاں پر یہ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار مشہور ہے پاکستان کا، تقریر کرتا ہے، بہت زیادہ پھیلتی ہیں اس کی باتیں، اہل حدیث میں بہت زیادہ متاثر ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں
اگر اہل حدیث متاثر نہ ہوتے اپنے نوجوان تو میں نہیں کہتا، اپنے اہل حدیث نوجوان بھی بہت زیادہ اس ڈاکٹر اسرار کی تقریروں سے متاثر۔ وہ لکھتا ہے بندہ کہ میں آیت اللہ خمینی کے مزار پہ گیا، لوگ بتاتے تھے کہ وہاں پہ شرک ہوتا ہے، وہاں پہ بدعات ہوتے ہیں، میں نے جا کے وہاں پہ درود پڑھا، وہاں پہ جا کے میں نے فاتحہ پڑھی، وہاں پہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، وہاں پہ میں نے کوئی شرک نہیں دیکھا۔ یہ تزکیہ کر رہا ہے ڈاکٹر اسرار نے، تزکیہ کیا ہے کس کا؟ خمینی کا۔ یعنی گویا یہاں ایک طرف مزار کے بھی گویا قائل ہیں، دبے لفظوں میں جا کر کے اپنے عمل سے انہوں نے دکھایا، اور مزار پہ جا کر کے مزار کی برائی نہیں کی اور عمل بھی کر کے دکھلایا، اور دوسری طرف اس کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ یہ بندہ ڈارون کا عقیدہ رکھتا تھا۔ ڈارون کا عقیدہ جانتے ہیں؟ نظریہ ارتقاء کی بتاتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، یہ ڈارون ایک یہودی تھا، اس نے 20 سال تک جنگلات میں، دریاؤں میں ادھر ادھر اپنی زندگی گزاری ریسرچ کرنے میں، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ تو اس نے 20 سال کے بعد پتہ لگایا کہ انسان جو ہے یہ بندر سے پیدا ہوا۔ بتائیے 20 سال کے بعد جو ہے اس کا دماغ بندروں میں چلا گیا۔ اب جو انسان توحید سے دور ہے اس کا ظاہر سی بات ہے ذہن بندروں میں جائے گا، اس کا ذہن جو ہے کھچووں میں جائے گا، اس کا ذہن سانپوں میں جائے، ادھر ادھر جائے گا۔ وہ یہ عقیدہ بنایا، اور ڈاکٹر اسرار نے اس کے عقیدے کو کہا کہ یہ صحیح ہے۔ تو یہ انسان بندر سے ہے، اور دھیرے دھیرے ترقی کر کے چمپانزی بنا، اس کے بعد پھر بنمانوس بنا، پھر بنمانوس کے بعد مانوس بنا۔ مانوس مانے انسان ہوتا ہے۔ تو منوس کیسے بنا؟ بنمانوس اس سے پہلے تھا، اس سے پہلے چمپانزی تھا، اس سے پہلے لنگور بندر پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور پھر اس سے بھی پہلے وہ سمندر میں پانی کے اندر وہ لوگ رہتے تھے، چھوٹے کیڑے، وہاں سے دھیرے دھیرے زمین پہ آ کر کے بندر بنا ہے۔ تو یہ بتلاتے اور کہتے ہیں کہ اس کا نظریہ صحیح تھا۔ وحدت الوجود، وحدت الوجود کا معنی ہوتا ہے کہ خالق مخلوق سب ایک ہیں، بندہ اور معبود سب ایک ہیں، خالق مخلوق سب ایک۔ وہ صاحب بولتا ہے بندہ، اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ۔ تو گویا اللہ کی تخلیق کا انکار ہے۔ اللہ نے آخر پیدا کسے کیا؟ اس کائنات میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ انہوں نے مثال دے کر کے باقاعدہ سمجھایا ہے، نعوذ باللہ۔ کہا ہے کہ آپ آگ کا انگارہ، آپ ایک لکڑی میں باندھ کر کے آگ کا انگارہ، اس کو آپ تیزی سے گھمائیں گول دائرے کی شکل میں، ایک دائرے کی شکل میں آگ کا انگارہ ایک دائرے کی شکل میں آپ گھمائیں تیزی سے، تو آپ کو ایک چھلا نظر آئے گا، گول سا چھلا نظر دکھائی دے گا۔ حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ کہہ رہے ایسے ہی خالق اور مخلوق کی مثال ہے، ایسے ہی خالق اور مخلوق کی مثال ہے جیسے آگ کا گولا اور چھلا ہے۔ تو چھلا مخلوق ہو گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ روک دیں گے وہ چھلا ختم ہو جائے گا، وہ جو حلقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ تیزی سے جو گھما رہے ہیں تو آپ کو ایک دکھائی دے رہا ہے، کہہ رہے آنکھ کا وہم ہے، یہ کہہ رہے کہ ہمارا وہم ہے کہ مخلوق ہے الگ، ورنہ الگ نہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان کے بیٹے نے باقاعدہ ان کے مرنے کے بعد یہ ویڈیو اس کا موجود ہے، آج بھی اس نے گواہی دی ہے کہ اللہ رحم فرمائے، مغفرت فرمائے ہمارے والد محترم پر۔ ان کا انتقال دو عقیدے اور نظریے پر ہوا ہے، ایک جو ہے نظریہ ارتقاء اور ایک عقیدے وحدت الوجود۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ وہ کسی پر فورس نہیں ڈالتے تھے، کسی کو اپنانے کے لیے نہیں کرتے تھے، لیکن اتنا تو مانا نا ان کے لڑکے نے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، گرچہ کسی کو فورس نہ ڈالیں، کسی کو مجبور نہ کریں، لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، وحدت الوجود کا عقیدہ اور نظریہ ارتقاء جو کہ ڈارون کا تھا۔ آج بہت سارے بلکہ تقریباً اکثر سائنسدانوں نے اس کو رد کر دیا، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔
بہرحال وہ اسلام کے مخالف ہے، لیکن بہت سارے سائنسداں بھی کہتے ہیں کہ یہ عقل کے بھی مخالف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ نظریہ ارتقاء کہ انسان پہلے بندر تھا، تو اب سائنسداں بھی اس کو رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ، سائنس کے کورس میں یہ نظریہ ارتقاء ایولیوشن تھیوری پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ۔ آپ جو بھی سائنس پڑھے لکھے ہیں ان سے پوچھو گے، وہ کہیں گے، ڈارون کے بارے میں خوب بتائیں گے، لکھنے کے لیے بھی آتا ہے کیا اس کا عقیدہ تھا، ایسے ایسے انسان ہوا ہے۔ ایک گرچہ ایک لمبا پروسیس ہے، بندر کا مطلب یہ کہ بندر سے پہلے بھی وہ ایک کیسے کیسے پیدا ہوا تو ہے، لیکن کیا اس سے پہلے کیا تھا، یعنی دھیرے دھیرے ترقی ہوئی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کامل شکل میں انسان پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، کامل شکل میں جس انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے انسانوں کی نسل ہوئی ہے۔ تو انسان پیدا ہوا ہے کامل شکل میں، حضرت آدم کی صورت میں، پھر اس کے بعد وہاں سے نسل چلی ہے۔ یہ اصل ہے اسلام کا تصور، لیکن جو ہے سائنس اس کا انکار کرتا ہے، ڈاکٹر اسرار اس کو ماننے والے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے باطل عقائد، نظریات سب مسلمانوں میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ اہل حدیثوں کا خاصہ امتیاز، یہ سلفیوں کا خاصہ ہے، چاہے ہندوستان ہو یا باہر ممالک میں جنہیں سلفی کہا جاتا ہے، تو وہی مراد ہوتا ہے جو ہم اہل حدیث ہیں، کہ ہم توحید کو ماننے والے، صرف توحید کو ماننے والے ہی نہیں، ہم اس کے مقابل میں جو شرک ہے اس پر رد کرنے والے ہیں، اس پر ہم باقاعدہ رد کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم ہے، بہت سارے لوگ جیسے جماعت اسلامی والے اور کچھ لوگ ہاں توحید مانتے ہیں، یہ چیز صحیح ہے، ایسا عقیدہ ہونا چاہیے، اتباع سنت ہونا چاہیے، یہ بات غور کرنے کی ہے۔ کہیں گے کہ اتباع سنت مانتے ہیں، توحید مانتے ہیں، کتاب و سنت کو مانتے ہیں، تقلید کو نہیں مانتے، لیکن جو دوسرا پہلو ہے شرک پہ رد کرنا، بدعات اور خرافات پہ رد کہنا، جو باطل عقائد اور نظریات ہیں، جو باطل مناہج ہیں ان پر رد کرنا، ان کو ایکسپوز کرنا، جو اہل بدعات ہیں، جو اہل باطل ہیں ان کو سامنے لانا، کھولنا کہ دیکھو اس سے دور رہو، اس کے ایسے عقائد و نظریات ہیں، اس کے یہ چیز ان کے یہاں نہیں ہے، یہ چیز ایک پہلو نہیں پایا جاتا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ جو سلفیوں کے ہاں جو امتیاز ہے، جو اہل حدیثوں کے ہاں امتیاز ہے، وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے ان کے یہاں، کیونکہ وہ صلح کلی کے قائل ہے کہ سب آؤ ہمارے ساتھ، اہل باطل بھی آؤ اور اہل حق بھی آؤ، سب کا وہ لوگ مربع بنا دیتے ہیں، چونچوں کا مربع بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اہل حدیثوں کا امتیاز ہے کہ ہم توحید پر ہیں، اور توحید پر ہیں، قائم ہیں، اور سنت کی اتباع ہمارے یہاں ہے، ساتھ میں ہم اس کے جو خلاف ہے، سنت کے خلاف جو بدعات ہے، توحید کے خلاف جو شرک ہے، عقیدہ کے خلاف جو باطل مناہج ہیں، ہم سب کا رد کرتے، ہم سب کے خلاف بولتے ہیں۔ اور انبیاء کا یہی مشن تھا، تمام انبیاء کا یہی مشن تھا کہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے اور شرک سے بت پرستی سے روکتے تھے۔ دونوں کام تھا کہ توحید کی دعوت دیتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کی طرف بلاتے تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو صرف، اس کے علاوہ کوئی معبود مت، دوسروں کی نفی ہے، دوسروں کی طرف مت جاؤ۔ تو دوسروں سے منع بھی کرتے تھے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے، جس کی بھی عبادت کی جائے، عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہتے، عبادت کی جائے جس کی، وہ کوئی بھی ہو، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، کچھ بھی ہو، کائنات کا کوئی بھی ذرہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے اگر اس کی کسی طور پر پرستش کی جاتی، عبادت کی جاتی ہے تو وہ طاغوت میں۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت ہی جامع اس کی تعریف کی، کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کی جائے کوئی بھی وہ ہو، وہ طاغوت ہے۔ تو یہ انبیاء کا مشن ہے، ان کے یہاں دونوں پہلو ہے، توحید کی طرف، الہ واحد خالص اللہ کی عبادت کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلانا، اور شرک سے اور گمراہی سے لوگوں کو نکالنا، شرک سے
اور گمراہی سے لوگوں کو نکالنا، یہ دونوں کام تھا۔ لیکن یہ کہنا کہ تمام انبیاء جو ہے حکومت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، سماج کے اندر اللہ کی قانون کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، اس میں جو ہے وہ لوگ گول مول کر کے بات پیش کرتے ہیں۔ تمام انبیاء جو آئے تھے وہ جیسا کہ میں نے بتلایا توحید کے لیے آئے تھے، حکومت قائم کرنے کوئی نہیں آیا تھا۔ تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل توحید میں سے بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ سارے احسانات ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے علم دین کے لیے ہمیں منتخب کر لیا ہے، چوائس کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے احسانات ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ احسانات یہ سب نہیں، صرف امتیازات بھی ہیں، یہ سب امتیازات ہیں۔ اللہ نے انسان بنایا، جانور بھی بنا سکتا تھا ہم لوگوں کو، مخلوق میں انسان بنایا، یہ ایک امتیاز ہے، عقل سے نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ دوسری امتیاز ہے ہماری۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اچھا سمجھتا اسی حساب سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل توحید میں سے بنایا، شرک اور بدعات سے دور رکھا۔ آپ جانتے ہو کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آج دیکھیے دین کے نام پہ لوگ شرک ہی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں دین کے نام پر، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ شرک ہے یا نہیں۔ سچ بتر میں ایک بریلوی کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا، شرک پر وہ تقریر کر رہا تھا، شرک کے رد میں تقریر کر رہا تھا وہ، اور وہ اہل حدیثوں کو مشرک کہہ رہا تھا۔ مطلب اہل حدیثوں کو گستاخ بتاتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ سب مشرک ہیں۔ تو لوگ شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، لیکن وہی اپنے آپ کو سنی اور وہی اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ شرک بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو موحد کہہ رہے ہیں، بدعت کے اندر گھسے ہوئے ہیں پورے طور سے، لیکن اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے ہماری آپ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حدیث میں بنایا، اہل توحید میں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے موحد بنایا ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک امتیاز اور ہے، آپ اس کو چوتھا امتیاز کہہ لیں، کہ علم دین کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اہل توحید میں ہے، علم دین کے لیے خاص کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے لیے لگا دیا ہے، آپ حاصل کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کہیں بھی مدرسے میں ادھر ادھر پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ کو اہل حدیث مدرسے میں اللہ نے ڈال دیا ہے۔ علم دین کو جو حقیقی علم دین ہے آپ حاصل کر رہے ہیں، کتاب و سنت کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں، جہاں پر عقیدے اور منہج کی باتیں بتائی جاتی ہیں، خالص کتاب و سنت کی جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ خالص اور ٹھوس تعلیم دین کے نام پر آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی۔ جو اہل حدیث مدارس کے اندر جو سلفی ادارے ہیں، وہاں جو قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، عقیدہ توحید پر جو تعلیم دی جاتی ہے، سلف صالحین کے منہج کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں، قرآن اور حدیث کی جس طریقے سے فہم سلف کے مطابق تشریح کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس طرح آپ کو اہل حدیثوں کے علاوہ، سلفی اداروں کے علاوہ اور کہیں نہیں ملے گی۔ جبکہ سب سے زیادہ ادارے غیروں ہی کے ہیں، اہل حدیثوں کے ادارے اتنے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ آپ کی ایک امتیازی شان ہے کہ آپ کتاب و سنت کی صحیح تعلیم حاصل کر رہے ہیں اساتذہ کی رہنمائی میں، جو سلفی اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، جو فہم سلف کے مطابق قرآن اور حدیث کی تشریح آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ ورنہ وہی قرآن ہوگا، وہی حدیث ہوگا، آپ کو سمجھانے والا اگر دوسرے فکر کا حامل ہوگا وہ اپنے حساب سے سمجھائے گا اور غلط معنی بتائے گا۔ تو یہ بھی ایک امتیازی شان ہے آپ کی۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دعات میں آپ کا شمار کرے جو یہ دین کو سیکھ کر کے صحیح سے کتاب و سنت کی روشنی میں فہم سلف کے اعتبار سے دین کو سیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں مبلغ بھی بنائے، اس کا داعی بھی بنائے، کہ ہم لوگوں کو سماج کے اندر خاص طور سے آپ کے جو والدین ہیں، جو گاؤں والے ہیں، ان لوگوں کو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں۔ تو گاؤں والوں کو دین کی صحیح رہنمائی کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہے،
وہاں جو شرک و بدعات ہوں گے، جو سماجی برائیاں ہوں گی، جو دین کے نام پہ جو خرافات ہوں گے، ان سب کو دور کرنا، یہ سب قرآن اور حدیث کی سچی تعلیم ہی کی روشنی میں ہو سکتا ہے، اور کسی دوسری چیز کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پر ہم 24 گھنٹہ کے لیے فارغ ہیں، اس لیے کسی بھی چیز کی طرف توجہ نہ دے کر کے، مطلق توجہ نہ دے کر کے، صرف اور صرف ہم اپنے آپ کو تعلیم پر فوکس کریں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اگر عمل کے اندر شرک پایا جائے تو وہ قبول نہیں کرتا ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ مشرکوں کے اعمال گرچہ بہت زیادہ کیے ہوں گے دنیا کے اندر اچھا سمجھ کر کے، لیکن ہم اس کو گرد و غبار کی طرح سے اڑا دیں گے، اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، اس میں آپ شرک نہ کریں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئے ہیں اپنی توجہ مرکوز رکھیں صرف تعلیم پر، اس کے ساتھ آپ دوسری چیز کو مت لائیں، موبائل وغیرہ کے پیچھے نہ پڑیں، بیٹھ کر کے زیادہ وقت پاس نہ کریں ساتھیوں میں، ادھر ادھر کی گفتگو میں، غیبت چغلخوری یا ادھر ادھر کی بکواس باتوں میں۔ اسی طریقے سے زیادہ ٹہلنے میں ٹائم نہ بتائیں، یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے آپ کا، اس کو صرف تعلیم پر فوکس دیں، تعلیم کے لیے وقف کر دیں مکمل طور سے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ فارغ ہو گئے، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 1 منٹ کے لیے ٹائم نہیں ملے گا جب آپ میدان میں آئیں گے، جب آپ کے پاس اور ذمہ داریاں ہو جائیں گی، شادی بیاہ، گھر کی ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری، اس کے بعد پھر آپ پڑھنا بھی چاہیں گے تو جلدی ٹائم آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آپ کو یاد آئے گا کہ کتنے ہم اوقات ضائع کر دیتے تھے۔ آپ نظام الاوقات بنائیے، ٹائم ٹیبل بنائیے، اس حساب سے اپنے وقت کو مدرسے کے اندر 24 گھنٹے کو بانٹ کر کے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ درسی کتاب کے علاوہ بھی آپ 2 چیز میں زیادہ دھیان دیں۔ درسی کتاب کے علاوہ سب سے پہلے درسی کتاب، اس کے بعد آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں، اسلامی تاریخ، تہذیب، ثقافت، اس کا مطالعہ کریں۔ جیسے سیرت النبی ہے، خلافت راشدہ ہے، خلافت بنی امیہ ہے، اور پوری اسلامی تاریخ دھیرے دھیرے مطالعہ کیجئے۔ اس کے ساتھ میں زبان مضبوط کیجئے۔ کون سی زبان؟ عربی اور انگریزی زبان، یہ دونوں زبانیں بہت اہم ہیں۔ عربی تو اپنا دینی زبان ہے، اس کے اندر سب سے پہلے مضبوطی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے انگریزی زبان بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ عربی زبان فرسٹ، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر انگریزی زبان۔ زبان آپ تو سیکھتے ہیں، آپ کے پاس بہت ساری زبانیں، اردو زبان ہے، ہندی زبان ہے، بنگلہ زبان ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں جو ہم پڑھنے آئے ہیں، کون سی زبان سیکھنے آئے ہیں؟ آپ کو ساری دین کی کتابیں جو ہیں، اہم جتنی بھی کتابیں، سب کو آپ کو عربی زبان میں ملیں گی، سب عربی زبان میں ملے گی آپ کو۔ اور جو معلومات، بہت ساری چیزیں انٹرنیشنل پیمانے پر، میڈیا پر، اور ساری چیزیں آپ کو سابقہ پڑے گا انگریزی زبان سے۔ بہت سارے طلباء محنت نہیں کرتے ہیں، نہ ان کو عربی آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے، پورا 8 سال 10 سال گزار دیتے ہیں، آتے ہیں ایک دروازے سے آتے ہیں، دوسرے دروازے سے ڈگری لے کے نکل جاتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے مقصد کو نہ بھولیں کہ ہم کس مقصد سے آئے ہیں۔ ہم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم زبان سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اس میں محنت کریں گے، ٹائم ٹیبل بنائیں گے، پڑھائی کریں گے، محنت سے آپ کو سب کچھ حاصل ہوگا۔ جو قوم اپنی تاریخ اور اپنی زبان بھول جاتی ہے، اس کو دنیا بھلا دیتی ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ ابن خلدون کا قول ہے یہ۔ تو ہمیں اپنی تہذیب، اپنی تاریخ اور اپنی زبان، ہماری زبان کون سی؟ ہماری اصل زبان عربی زبان ہے، عربی زبان ہے ہماری۔ ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہو جائیں، وہاں جو جس زبان میں بات کریں گے اس کو ہم مادری زبان کہیں گے، وہ مادری زبان ہے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، ہندی ہماری مادری زبان ہے، بنگالی یا اور دوسری جو زبانیں ہیں وہ سب مادری زبانیں ہیں، لیکن عربی جو ہے اپنا دینی زبان ہے۔
تو یہ ہر مسلمان کا زبان ہے. آپ دیکھیں ہر مسلمان عربی جانتا ہے، بولتا ہے، لیکن سمجھتا نہیں ہے. قرآن پڑھنا، کچھ نہیں تو نماز پڑھنا، نماز کس زبان میں؟ ٹوٹل عربی زبان میں ہے. اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک سب عربی زبان میں. پورا آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن عربی زبان سمجھتا نہیں ہے. تو عربی زبان کی اہمیت اور ساتھ میں انگریزی زبان. تو زبان اور تاریخ، اپنا کلچر اور اپنی تاریخ یہ جاننا ضروری ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ درسی کتابوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم ان کے لیے کہاں سے ٹائم بنائیں گے؟ ضروری ہے ٹائم ٹیبل بنانا، نظام الاوقات بنانا، تبھی کام ہو پائے گا. کب ہمیں پڑھنا ہے، کون سی کتاب یاد کرنا ہے، کب کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، اور زبان کے لیے کون سی کتاب کے آغاز کرنا ہے. الفاظ معنی کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ اس زبان کے الفاظ ہمیں یاد ہو جائے. الفاظ معنی سب سے پہلے الفاظ معنی ہمیں ضروری ہے یاد کرنا. اس کے علاوہ الفاظ معنی یاد ہو جائے، پھر اس زبان کا جو ہے قاعدہ کیا ہے، گرامر کیا ہے، گرامر کا جاننا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اس زبان میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، خاص طور سے جو ابتدائی کتابیں ہیں ان کو پڑھنا، ریڈنگ. یہ تین چیز جو ہے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے. عربی زبان اگر ہم کم جانتے ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں، تو عربی زبان میں سب سے پہلے محنت کریں. اس میں جو عربی زبان میں جو ابتدائی طور پر موضوعات کے اعتبار سے الفاظ معنی ہو، سب سے زیادہ الفاظ معنی، کم سے کم 2000 الفاظ یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد گرامر جو قاعدہ ہے، خاص طور سے نو صرف ہے. نو صرف میں سب سے اہم نحو ہے. نحو میں آپ جو ہے دھیرے دھیرے مطالعہ کریں، نہیں کہ ایک ساتھ سب. اس کو آپ 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں مجموعی طور پر. اس کے مقدمات ہیں. نحو کا جو مقدمہ ہے جس کے اندر نحو کی تعریف ہے، کلمہ کلام کی تعریف ہے، معرب مبنی ہے، کچھ بنیادی چیزیں ہیں نحو کے. اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت ہے، اور کیا کیا ترکیب ہے، کلمہ ہے، پھر کلام یعنی جملہ ہے، جملہ کے بارے میں کچھ باتیں. تو نحو کا مقدمہ آپ پہلے سیکھیں، اس سے فارغ ہو جائیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر پختہ پہلے کر لیں. مقدمہ میں جو باتیں بتائی گئی ہے اس کو آپ پہلے پختہ کر لیں. پھر دوسرے نمبر پر آپ آئیں، مرفوعات کی بحث میں آ جائیں. مرفوعات جو 8 مرفوعات ہیں، 8 بحث ہے، یہ آپ کا مکمل ہو جائے، سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جائے. پھر اس کے بعد آپ منصوبات میں جائیں. منصوبات 12 ہیں، چھوٹے چھوٹے مباحث ہیں، ان کو آپ پختہ کر لیں باقاعدہ تمرینات کی شکل میں، پریکٹیکل طور پر بھی مشق بھی کریں اس کا. اس میں ایک مثال دیا ہوا ہے تو 2-4 مثال اپنی طرف سے اساتذہ کی رہنمائی لیں. منصوبات کی بحث ختم ہو جائے، پھر مجرورات میں آ جائیں. مجرورات بھی چھوٹا سا حروف جارہ اور اضافت کی بحث ہے، بس مجرورات ہو جائے. پھر لاسٹ میں 5ویں نمبر پہ توابع کی بحث ہے. اس میں کچھ 4-5 قسمیں ہیں، عطف ہے، بدل ہے، نعت ہے اور دوسری چیزیں. اس میں آ جائیں، کیونکہ ساری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. جب بولتے ہیں، لکھتے ہیں تو 5 سے تعلق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف مرفوعات پڑھ لیں اس سے کام ہو جائے گا. پورے نحو پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، پورے گرامر کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایسے ہی انگریزی کا بھی معاملہ ہے، بلکہ انگریزی جو عربی سے آسان ہے، عربی سے بھی وہ آسان ہے، اس میں زیادہ مشکل نہیں. اس میں بھی اگر آپ 1000 صرف الفاظ یاد کر لیں اور گرامر وغیرہ زیادہ کچھ نہیں ہے. اس میں پارٹ آف اسپیچ ہے اور ٹینس کی بحث ہے. اگر وہی آپ یاد کر لیں، پارٹ آف اسپیچ جو 8 صورتیں ہیں اس کی، اور جو ٹینس کی پوری شکلیں ہیں 12 شکلیں جو وہ سب ملا کے 36 ہوتی ہیں، وہ آپ ٹینس سمجھ جائیں صحیح سے اور پارٹ آف اسپیچ سمجھ جائیں، اس کی تفصیل سمجھ جائیں اور تھوڑا سا نیریٹو وغیرہ سمجھ جائیں، تو انگریزی زبان میں بھی آپ ماہر ہو سکتے ہیں. اور یہ ابھی نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ تو عربی زبان میں آپ سب سے پہلے محنت کریں، اس پر جو ہے اچھی پکڑ بنائیں، حاصل کریں، اس کو سیکھیں، ابھی سے سیکھیں. اور اسی طرح سے انگریزی زبان بھی، اور تاریخ کا بھی مطالعہ کریں. اساتذہ کی رہنمائی میں پہلے سیرت کا مطالعہ کریں، اس کے بعد جو ہے خلافت راشدہ کا مطالعہ کریں، اور صحابہ پر بھی بڑے بڑے جو جرنیل صحابہ ہیں ان پر سوانح کی کتابیں ہیں، وہ جب پورا ہو جائے تو پھر بعد کی جو ہسٹری ہے، بنو امیہ کی تاریخ، عباسی تاریخ، اندلس کی تاریخ،
اور اس کے بعد جو مابعد کی جو تاریخیں ہیں، بہت ساری حکومتیں جو قائم ہوئی ہیں مغلیہ سلطنت تک اور ترکی حکومت تک، تو سب پر پڑھ سکتے ہیں۔ مدرسے میں کم سے کم خلافت راشدہ ہے، سیرت النبی ہے، اور بعد میں بنی امیہ ہے، عباسیہ دور، یہیں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن بہت ساری جو تاریخ ہے اسلام کی تاریخ اس سے واقف نہیں ہو پاتے ہیں، تو سب کچھ پڑھے، اس کو باہر سے مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں پورے طور پر توجہ دینی ہے، پڑھائی پر صرف توجہ دینی ہے، اس لیے کہ آپ کے والدین نے صرف آپ کو یہاں پڑھائی کے لیے بھیجا ہے۔ 24 گھنٹہ آپ کی فکر پڑھائی کے لیے ہونی چاہیے اور کسی چیز کے لیے نہیں۔ آپ کوئی چیز سوچو ہی نہیں، آپ اساتذہ کی رہنمائی میں ہیں، آپ کو کوئی ضرورت پڑے اساتذہ سے آپ رہنمائی لیں اور صرف پڑھائی کریں، اور جو مدرسے کا نظام و قانون اس کی پاسداری کریں، اس کی پابندی کریں، انشاءاللہ کامیاب ہو کر کے یہاں سے نکلیں گے، یہ گارنٹی ہے، کیونکہ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ من جد وجد، یہ تو اصول ہے، الہی قانون ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بناتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو فارمولے بتائے گئے پڑھائی کے تعلق سے، اور خاص طور سے جو آپ کے امتیازات ہیں، وہ ایک طرح سے موٹیویشنل کے طور پر، آپ کو تشجیع کے طور پر، کہ آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہونی چاہیے، اپنی فضیلت معلوم ہونی چاہیے، اپنا امتیاز معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا ہے۔ تو اسی حساب سے آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، آپ ہر جگہ کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شرط یہ کہ آپ یہاں رہیں تو صرف محنت کریں، صرف سوچیں نہیں، محنت کریں۔ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مشن میں محنت کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، خاص طور سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس دینی تعلیم کے لیے جو آپ کے والدین نے آپ کو یہاں وقف کیا ہے، اس میں آپ کے مقصد کو پورا کرے اور آپ کو کامیاب کرے، اور جہاں بھی رہے آپ توحید، عقیدے اور منہج کی خدمت کے لیے، اس دین اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے پوری کوشش کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔